أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله اور کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم میں سے ہر انسان کی یہ سوچ اور فکر ہے، بلکہ حیوان کی بھی یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے. دھوپ میں ہو تو وہ چھاؤں میں آنا چاہتا ہے، اسی طرح کوئی اور تکلیف بھی سردی یا گرمی کی حیوان تک برداشت نہیں کرتا. اور انسان بالاولا جیسی عقل اور شعور اللہ رب العزت نے نوازا ہوا ہے، کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اسے درد ہو، تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو. ہر انسان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ مجھے صحت ملے، تندرستی ملے، بیماری نہ آئے، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی مخالفت نہ ہو، حسد کا سامنا نہ کرنا پڑے، آرام سکون کی میں زندگی بسر کروں، گھر میں، گھر سے باہر، دوستوں کے ساتھ، کسی قسم کا کوئی غم اور پریشانی مجھے نہ ملے. تعجب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خوب علم ہے، ہماری زندگی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم بچپنے میں تھے، پھر جوانی میں، پھر بڑھاپا آیا، اور پھر ایسے ہی لگا کہ جیسے پتہ نہیں آج ہیں یا کل نہیں، یا کل ہیں یا آج نہیں. یہ لمحات جو گزر رہے ہیں ہمارے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. ہمارے سامنے اموات بھی ہیں، جنازے بھی ہیں، قبرستان بھی ہیں، دنیا رخصت بھی ہو رہی ہے. تعجب یہ ہے کہ ہم یہ چند سالہ زندگی بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک، جو کہ 50,000 سال کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں 1.5 منٹ بھی نہیں بنتی. ہم عقل و دانش والے لوگ اس 1.5 منٹ کی زندگی کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، اور محنت، سکون، آرام چاہتے ہیں. جو 50,000 سال کی زندگی ہے، ہمارا اس پر ایمان بھی ہے. جو قبر کی لمبی اور طویل زندگی ہے، ہمارا اس پر ایمان بھی ہے. کیا ہم وہاں سکون نہیں چاہتے؟ کیا ہم وہاں آرام نہیں چاہتے؟ یہاں دنیا کے اندر تو کتنے ہی لوگ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، بلا لیتے ہیں دوستوں کو، بیٹوں کو، گھر والوں کو. قبر کے اندر ہم کس کو بلائیں گے؟ قیامت کے دن ہم کس کو بلائیں گے؟ صرف تقابل میں کروانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آرام سکون حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے، دنیا میں درد اور تکلیف سے بچنا کوئی منع نہیں ہے، دنیا میں ٹینشن اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانا کوئی منع نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے. مگر یہی انسان کیا قبر میں اپنے آپ کو ٹینشن سے، پریشانی سے، دکھ درد سے بچانا کیوں نہیں چاہتا؟ یہی انسان جو عقل والا ہے، دانش والا ہے، آخرت کے دن، قیامت کے دن اپنے آپ کو تکلیفوں سے بچانا کیوں نہیں چاہتا؟ ایک بات، اگر ہم چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں، ہم آخرت کے اندر بھی تکلیف لینا نہیں چاہتے، ہم قبر کے اندر بھی کوئی پریشانی نہیں چاہتے، ہم محشر کے دن بھی کوئی دکھ لینا نہیں چاہتے، تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور دنیا کی راحت پانے کے لیے، اور دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا لینے کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں. کریے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کبھی اس کو کہیں گے، کبھی اس کو کہیں گے، کام بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، جاب، فیکٹری، نوکری، سارا کچھ ہم کرتے ہیں کہ دنیا کی سہولت اس کے بغیر نہیں ملتی. حرکت میں برکت ہے، کچھ کریں گے تو ملے گا. بھکاری بن کے تو گزارا نہیں ہوتا. بھیک مانگ کے، زکوٰۃ لے کے، صدقے پہ تو پلنے والے دنیا آرام سے نہیں رہ سکتی. تو دنیا میں سکون لینے کے لیے، گھر کا ماحول بہتر کرنے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے، سب سے ملنا پڑتا ہے، سب کے مزاج، واقفیت، ان سے گفتگو کرنا پڑتی ہے. تو آخر ہم دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، تو آخرت کو ہم نے کیوں اس بات پہ رکھا ہوا ہے کہ جو تقدیر میں ہوگا وہ ہو جائے گا.
یہی بات دنیا کے بارے میں اب کسی سے کہہ کے دیکھ لو، بھائی کچھ نہ کرو، نہ کام کرو، نہ نہاؤ، نہ کپڑے پہنو، نہ گھر بناؤ، کچھ بھی نہ کرو، جو تقدیر میں ہوگا مل جائے گا، بھائی کہیں گے نہیں، حرکت میں برکت ہے، کچھ کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں تقدیر بندہ خود اپنی بناتا ہے، یعنی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو ہمیں کچھ کر کے ملتی ہے، اور آخرت کی زندگی کیے بغیر مل جائے گی۔ قرآن پاک میں آتا ہے جو کہ ہم دنیا پر فٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ آخرت کے بارے میں ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان جو کرے گا وہی پائے گا۔ یہ ہم دنیا کے بارے میں عام طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ آخرت کے بارے میں بالاولا فٹ ہوتی ہے کہ جو دنیا میں کریں گے وہی آخرت کو پائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صاف بتا دیا ہے، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں صرف دنیا چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، دنیا کے اندر آسائش چاہتا ہے، اور آخرت کے بارے میں چاہتا نہیں، یعنی محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، 3 صفحہ ہے، من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ ہاں وہ آدمی جو دنیا کے لیے بھی محنت کرے، آخرت کے لیے بھی محنت کرے، وہ خوش نصیب ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الاخرہ، جو آخرت چاہتا ہے، وسعی لها سعیها، پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صرف چاہتا نہیں، تگ و دو جد و جہد بھی کرتا ہے آرام کے لیے، سکون کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کی قدردانی کرے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، جو تم میں سے لوگوں آخرت کی سوچ رکھتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اس کا غم، اس کا رنج، اس کا دکھ، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تگ و دو آخرت کے بارے میں ہوتی ہے، اللہ اس کے دنیا کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اور جو آدمی دنیا کی سوچ رکھتا ہے اور آخرت کو بلائے بیٹھے، نہیں پتہ نماز کا، نہیں پتہ دین کا، نہیں پتہ اسلام کا، نہیں پتہ ایمان کا، نہیں پتہ قبر کے امتحان کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، دنیا کے بارے میں سب کچھ اس کو علم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لم یبال اللہ فی ای اودیۃ ہلکا، وہ جہاں مرضی مرے، پٹے، روئے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، بڑی معروف حدیث ہے مسند احمد کی، اللہ کہتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی، اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ اللہ نے یہ تو نہیں ہمیں کہا 24 گھنٹے عبادت کرو، رب نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، حقوق العباد بھی، حقوق اللہ بھی۔ 5 نمازیں ہیں، یہ دین کا کام ہے، یہ دنیا کا کام ہے، ماں باپ کے حقوق ہے، ماں باپ کی عزت ہے، ماں باپ کی عظمت ہے، بیوی کے معاملات ہیں، بچوں کے معاملات ہیں، یتیموں کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، سارے معاملات اللہ کے بھی۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں، یہ اپنا آدم تفرغ لے عبادتی، اگر تو میری عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، تو اللہ کو یاد کرے گا، تو باقی جتنے بھی تو کام گھر والے کرے گا وہ بھی تیرے عبادت میں شمار ہوں گے۔ ماں باپ کی خدمت کرے گا، وہ تجھے نیکی ملے گی، بیوی کا خیال رکھے گا، تمہیں نیکی ملے گی، اولاد کی پرورش کرے گا، تمہیں نیکی میں، حدیث میں آتا ہے حتیٰ کہ اپنی ذات پر تو جو خرچ کرتا ہے تمہیں اس کا بھی ثواب ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ نماز پڑھے گا، شرط یہ ہے کہ اللہ کا حق پورا کرے گا۔ یا ابن آدم تفرغ لے عبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، ٹائم نکال، وقت نکال، کیا کروں گا میں تیرے لیے؟ اسد فکرک واملا صدرک غنا، یہ وہ واحد حدیث ہے جس میں اللہ نے دنیا کے وعدے کیے ہیں۔ حالانکہ آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، جہاں کہیں اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، جہاں کہیں اللہ کہتے ہیں دین کے کام کرو، وہاں یہ آگے وعدہ ملتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں جنت دوں گا، میں تمہیں قیامت کے دن سکون دوں گا، آرام دوں گا، فردوس دوں گا، اپنا دیدار کرواؤں گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ نے آخرت کا نہیں کہا، دنیا کے وعدے کیے ہیں کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہاری دنیا کی ساری غربت فقیری ختم کر دوں گا۔ عمل صدر کا غنا، اور سب سے بڑی دولت ایک اور بھی ہے کہ پیسہ بھی انسان کے پاس ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، مگر اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دل کا غنی بھی کر دوں گا۔
دل کا غنی کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ ساتھ دھمکی بھی اللہ نے لگا دی, اگر تو نے میرے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا, میرے دین کا کام نہ کیا, تو نے نماز نہ پڑھی, اللہ کا حق پورا تم نے نہ کیا, دین کو تم نے ترجیح نہ دی, دنیا کے لیے دن رات کیے بیٹھا تھا, سوچتا تھا, فکر کرتا تھا, خواب دیکھتا تھا, خیالات تھے, تصورات تھے, گمانات تھے, بیٹھ کے تھے, مشورے تھے, مجلسیں تھے, اور آخرت کے لیے تیرا کوئی پروگرام نہیں تھا, نہ تیری محنت نہ تیری کوشش. اللہ کہتے ہیں الا تفعل لما صد فکرت, تو صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک زور لگا لے آرام حاصل کرنے کے لیے, میں تیری کبھی غربت ختم نہیں ہونے دوں گا. وَعَمْلَ يَدَيْكَ شُغْلًا, اگر تو میرے لیے فارغ نہیں ہوگا پھر میں تمہیں اتنا مصروف کر دوں گا کہ تمہیں عبادت کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا. اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے من كانت الدنيا همه, جس کی سوچ اور فکر دنیا ہے, جعل اللہ الفقر بین عینیہ, اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ غریبی رہتی ہے, وفرق شملا, رب اس کے معاملے بگاڑتا رہتا ہے. اللہ اس کے معاملے سنورنے ہی نہیں دیتا, کبھی کوئی مسئلہ, کبھی کوئی مسئلہ, کبھی کوئی پریشانی. یہ کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہے, کافروں کی بات نہیں ہو رہی. جنہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں قیامت کے دن ہونا, بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے, بغیر حساب کے دوزخ میں جائیں گے. جو دنیا میں ہے ان کو ملا, رزق ملا, دولت ملی, آسائش, سکون ملا, ان کی بات نہیں ہو رہی. کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے جو اس سکول میں آ گئے ہیں, اس کالج میں آ گئے ہیں, اس مدرسے میں داخل ہو گئے ہیں, امت محمد میں شامل ہو گئے ہیں. اب ان کے اوپر پابندیاں ہیں دنیا کے اندر, آخرت میں ان کو سکون ملے گا, آرام ملے گا, جنت الفردوس کی بڑی بڑی پیاری نعمتیں, اللہ کا دیدار ملے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ ملے گا. مگر شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر بندہ اللہ کا بن کے رہے. اللہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جو بندہ رب کا نہیں بنتا, اللہ کے دین کا کام نہیں کرتا, اللہ اس کے معاملے بگاڑ دیتے ہیں, اور جو اللہ کا بن جائے دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کے خود آتی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں. جیسے یہاں ہم آئے ہیں نا,